قرآن شریف کا ختم تراویح میں ہونا اور 20 رکعت تراویح ہونا، یہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین اور تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، امت مسلمہ کا متفق عمل ہے۔ ائمہ میں ایسے ہیں جو اس سے زیادہ کے قائل ہیں۔ امام مالک کے نزدیک تراویح کی نماز 36 رکعت ہے، اور لیث ابن سعد کے ہاں 40 ہے، اسحاق ابن راہوے حنظلی کے ہاں 48 ہے۔ وہ ایسا رات لگے رہو۔ وہ کہتے ہیں رمضان کی راتیں سونے کے لیے نہیں ہے، جاگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں تو میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے، تو امت کا فرض ہے کہ قرآن کے نزول کا شکر ادا کرے۔ مکہ مکرمہ میں ہر 4 رکعت کے بعد لوگ اٹھ کے طواف کرتے تھے، ایک طواف، اور مدینہ میں تو طواف نہیں تھا، وہاں تو بدعتی نہیں تھے کہ پیغمبر اسلام کی قبر کے گرد چکر لگا لیتے۔ تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ ہر 4 رکعت کے بعد ہم اپنے 4 پڑھیں گے، اس لیے ان کی 36 ہو گئی۔ دوسرے اماموں نے ان کے ساتھ اور رکعت ملائی، اور لیکن چاروں ائمہ کل کائنات کے محدثین، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ بدریین، شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً، ارداً سماعاً، جناً انساً، علماً عملاً، من عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی یومنا ھذا، امت مسلمہ 20 رکعت پر مجتمع ہے۔ سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث بھی ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدما صلی بنا المکتوبہ من العشاء فی رمضان 20 رکعۃ مع الوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں عشاء کے 4 فرضوں کے بعد ہمیں 20 رکعت تراویح اور وتر بھی پڑھا لیے۔ امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضرت عمر 20 رکعت سے کم تراویح نہیں مانتے تھے اور صحابہ کو پابند کرتے تھے کہ تراویح میں قرآن شریف پڑھا کرو، اور ایسی ترتیب بتائی کہ ٹھیک 27 کو ختم قرآن ہو جاتا تھا، اور حضرت علی کو کہا کہ تم خود حاضری لے لو کہ کوئی مسجد ایسی تو نہیں جہاں 20 سے کم پڑھی جاتی ہے، تاکہ ان کو ڈنڈے چھوٹے دکھائے۔ تو حضرت علی نے آ کے بعد میں کہا کہ اے عمر، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ آسمانوں سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے کوئی مسجد نہیں پائی جس میں رمضان شریف میں عشاء کے 4 فرضوں کے بعد 20 رکعت تراویح اور 3 وتر کی جماعت نہ ہو رہی ہو۔ امام مالک نے اس واقعے کا کچھ حصہ موطا میں نقل کیا ہے، اور الینابی فی صلاۃ التراویح میں امام کعبہ ہمارے حمید جو موجود امام اعظم ہے، ان کی ایک کتاب ہے 20 رکعت تراویح پر، اور اہل عرب کو درس دیا ہے کہ گمراہی سے بچو، بے ہمتی سے توبہ کرو، اور یہ 8 اور 12 رکعت کی بے دینی چھوڑو، اور تراویح 20 رکعت ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الینابی فی صلاۃ التراویح، اس میں بھی یہ واقعہ مفصل ذکر ہے، اور جامع المزمرات میں بھی مکمل واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کہتے اس سے پہلے صحابہ ایک وہاں کھڑے ہیں، 2-4 آدمی پیچھے، 2 یہاں کھڑے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہیں۔ تو حضرت عمر آئے، دیکھا انہوں نے، مالی اراکم متوز، کیا ٹکڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وانتم اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ ہوگا، یہ کوئی پڑھنے کا طریقہ ہے تراویح؟ حل اجمعکم تحت قارئ واحد، لوگوں سے کہا ختم کرو یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جگہ جگہ یہ تراویح کی جو نقلیں اتار رہے، سب ایک مسلح کے پیچھے ہوں گے۔ فرض خود پڑھا لیتے تھے 20 رکعت، کبھی تمیم، کبھی ابئی، کبھی 10-10، اور وطروں کے لیے حضرت عمر خود آگے ہوتے تھے۔ السراج الوہاج
فتاوی معتبرہ، فتاوی عالمگیری 500 علماء نے متفق قلم سے لکھا ہے، فصل فی قیام رمضان جلد اول۔ تو حضرت علی نے مدینہ منورہ میں، مکہ میں اور کوفہ میں تمام مساجد دیکھی، اور ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، خدایا عمر کی قبر روشن کر دے جیسے ہماری مسجد منور فرمائی۔ تراویح کی بڑی شان ہے، بڑی شان و شوکت ہے۔ اس سے کم کی باتیں کرنے والوں پر شیطان کا اثر ہے۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ 8 رکعت اور 10 رکعت سے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، اور 20 رکعت تو بہت بڑی نماز ہے، اور اس میں قرآن شریف بھی جب ہر رکعت میں 20 آیات پڑھی جاتی ہے اور یکم رمضان سے شروع ہو جائے تو 27 کو قرآن شریف مکمل ہوتا ہے۔ فتاوی تارخان میں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ میں ایسے لوگ ہیں اور تابعین میں بھی جو اللہ کو حاضر ناظر کر کے قسم کھاتے تھے کہ لیلۃ القدر صرف اور صرف 27ویں رات۔ لوگ اسے کہتے تھے ادھر ادھر خواہ ٹانگیں نہ ہلاؤ، بس یہ طے شدہ رات ہے۔ اور چاروں مذہب کے فقہاء میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ختم قرآن اگر کوئی عذر نہ ہو تو 27ویں کو کیا کرے۔ جامع المزمرات میں تو لکھا ہے کہ بغیر عذر کے جو 17 کو، 15 کو اور 19 کو، 21 کو، 23 اور 25 کرتے ہیں ہم آثمون، یہ گناہگار ہوں گے، لیلۃ القدر سے محروم ہو رہے خواہ۔ اور ایک نقطہ اور عجیب لکھا ہے کہ اتنا بڑا عمل 20 رکعت کا اور ختم قرآن کا، جب یہ سب اکٹھے ہو گئے تو لیلۃ القدر ملی گئی، مبارک ہو۔ صحابہ و تابعین کہتے تھے کہ ان لوگوں کو مل گئی، یہی لیلۃ القدر ہے کہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ کس حیثیت سے لیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ ابھی مجھے مزمل بھائی نے بتایا کہ امام بخاری کا قصہ تو ان لوگوں کو سناؤ۔ امام بخاری کا قصہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو پہلی رات کو ایک قرآن خود پڑھ لیتے تھے تراویح میں، پورا قرآن مکمل ایک تراویح 20 رکعت میں، اور پھر اگلی رات سے محلے والوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ 27 کو ختم ہوتا تھا، 27 کے بعد پھر 28، 29، 30 پھر ختم، اور روزانہ سحری سے لے کر مغرب تک ایک قرآن مکمل۔ اور افطار ایسا لگاتے تھے جیسے بادشاہ کا دسترخوان سجتا ہو، اور ادھر سے ادھر سے لوگوں کو بلاتے تھے کہ میرا قرآن مجید ختم ہوا ہے، ابھی دعا کروں گا میں۔ ختم قرآن کی دعا بھی بہت بڑی دعاؤں میں سے ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے آسان عمل اور سب سے مبارک عمل وہ قرآن شریف کا ہے۔ یقین کر لو، میں بعض مسائل میں ادارے کے پریشان تھا، کچھ گرانی تھی اور بس میں کچھ تھا نہیں، تو مجھے کسی نے خواب میں کہا کہ اگر آپ کو کوئی اور شخص ایسا پریشان ملے تو آپ کیا علاج بتائیں گے؟ میں نے کہا میں اس کو کہوں گی قرآن شریف بہت پڑھو۔ تو کہا اس پر عمل کرو نا۔ میں نے اہتمام کیا، روزانہ طالب علموں کو دفتر کے سامنے بٹھاتا تھا، اپنے سامنے ایک قرآن شریف پڑھواتا تھا، اور باقاعدہ ان میں تحفے بھی تقسیم کرتا، تعاون بھی، تاکہ ان کے دل سے دعا اچھی نکلے۔ 30 قرآن جب مکمل ہوئے تو وہ کام خود بخود ہو گیا۔ وہ لوگ اندر آئے اور مجھے کہا آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے حق میں ہے، ہم آپ کے حق میں دستبردار ہیں۔ قرآن شریف جیسے عمل میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا یہ قبر میں بھی قرآن شریف پڑھتا ہے۔ ایسے بہترین صلاحیتوں کے لوگ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترمذی میں اطلاع دی گئی، حضرت ہم نے خیمے لگائے رہنے کے لیے، کہیں سے قبرستان تھا اور اندر سے سورۃ ملک کی آواز آ رہی۔ آپ نے فرمایا انہا تنجی من عذاب القبر، سورۃ ملک جب پڑھی جاتی ہے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ میں نے جوانی میں یہ سنا تھا، اور اس وقت سے لے کے جب تفسیر لکھ رہے ہیں ان کی عمر 60 سال کے قریب ہے، جو یہاں پہنچے 29ویں پارے پہ، کہتے آج تک ایک رات بھی غیر حاضری نہیں ہوئی،
ہر رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سویا ہوں، تو ایسے لوگوں کو عذاب قبر کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ آئے اور ان کی قبر کو جنت بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کو قبر جنت بنانا ایسا آسان ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں یہی قبر جنت کا باغ بھی ہے اور یہی قبر جہنم کا گھڑا بھی ہے۔ اگر کامیاب نہیں ہوئے اور ایمان و اعمال میں فیل ہو گئے تو بہت تکلیف کی جگہ ہے قبر، اور اگر ایمان و اعمال میں سرفراز نکلے تو قبر پہلی جگہ ہے جس میں مسلمان کو اخروی عزت اور نجات نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کس کس کام کے لیے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے؟ کوئی بیمار ہے، آپ قرآن شروع کر لیں، آپ ذرا دیکھ لیں، علاج آسان ہو جائے گا، ڈاکٹر مہربان ہو جائیں گے، دوائیاں ناممکن سی نکل آئے گی، ہمت بڑھ جائے گی۔ اگر خدا نے لکھا ہے موت برحق ہے، عزت کے ساتھ بیمار کا جانا بھی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ، وہ ایک شخص 15-20 سال قوبے میں رہا، ان کے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایسا کر سکتے ہیں کوئی انجیکشن لگا لے اور یہ ختم ہو جائے کیونکہ ہم خدمت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا دیکھو، اس لیے کہتے کہ عزت سے مر جانا بر وقت یہ بھی اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، رشتہ دار تنگ آ جائے۔ تو میں نے ان کا کہا قرآن شریف پڑھو۔ انہوں نے ابھی 20 ختم نہیں کیے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ دونوں حیثیتیں ہیں، اگر شفا اور زندگی مقدر ہے تو بھی قرآن شریف سے ملے گی، اور اگر شفا اور زندگی نہیں ہے، خدا تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تر آنکھوں کے ساتھ رشتہ داروں کے فراق اور جدائی محسوس کرنے کے ساتھ سفر آخرت کرنے بھی بہت بڑی جماعت کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، قرآن شریف پڑھنا اور روزے رکھنا اور ہر رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنا مسلمانوں کا اجماعی عمل ہے۔ میں نے کعبے کے امام سے ایک خطبہ سنا اور میں بڑا دنگ رہ گیا۔ وہ جمعہ پڑھا رہا تھا، خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ باتیں شروع کر دی کہ جن لوگوں کے اب بیمار ہوتے ہیں تو قرآن مجید پڑھتے ہیں شفا کے لیے، غلط، قیدی کو رہا کرنے کے لیے اور قرضے اتارنے کے لیے، گھر کو مبارک کرنے کے لیے۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یا اللہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید کے قرآن ہونے کا انکار سب سے پہلے کعبے کے ممبر پہ ہوگا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں نے اس کا پورا خطبہ سنا اور 2-4 بڑے علماء سے پوچھا کہ آپ نے امام کا خطبہ سنا؟ انہوں نے کہا سنا۔ میں نے کیا کہہ رہا تھا؟ کہ بس اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے اس کو پیغام سینڈ کیا کہ اتفاق سے میں بھی حج میں موجود تھا، آپ نے اتنے اہم موقع پر نہایت بےہودہ خطبہ دیا ہے اور قرآن و سنت کے خلاف خطبہ دیا ہے آپ، اور آپ پر امت سے معافی مانگے، ورنہ میں شاہ عبداللہ سے ملتا ہوں اور آپ کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ کس طرح خطبے دے رہے ہیں آپ؟ میں نے ہر واقعے کی دلیل حدیث سے پیش کی کہ بیماروں کی شفا تو قرآن میں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ 28 کے قریب مشکلات میں نے تو ان کا پیغام آیا کہ غلطی ہو گئی ہے، بہت معذرت خواہ ہوں، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، میں آئندہ جمعہ میں اس کی تلافی کر لوں گا۔ سنا ہے، کر لی۔ کوئی غلط کتاب دیکھ چکا تھا، ناکارہ انسان کی کوئی تصنیف دیکھی تھی، گندے لوگوں کی کتابیں، کفر سے بھری ہوئی ہے۔ اتنے بڑے منصب کا آدمی بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا ہے، تو عوام سے ہم کیا گلہ کریں کہ آپ وہ پڑھے ہو یہ نہ پڑھے۔ میں نے اس کو یہ بھی لکھا کہ آپ کعبے کے ممبر پر ہیں
آپ پوری دنیا کے امام ہیں، کعبے کا امام، کل کائنات کے مسلمانوں کا امام. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کل کائنات سے بڑے عالم ہو سکتا ہے کہ آپ کی صفوں میں آپ سے 50 گنا 100 گنا زیادہ علماء موجود ہوں. آپ کے اس خطبے کی خطا سے وہ بہت واقف ہے. انہوں نے